بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے اور ندان کہتے ہیں نیا سال مبارک۔ ویسے تو مسلمانوں کا نیا سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ شرط ہے، بنیاد ہے۔ اگر آپ اپنا تزکیہ نہیں کریں گے، اگر آپ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے اور ندان کہتے ہیں نیا سال مبارک۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، رحمان اور رحیم ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین،
سیدنا و مولانا امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و صلوات کے بعد، ویسے تو مسلمانوں کا نیا سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسلامی مہینوں کا، اسلامی کیلنڈر کا برائے نام ہی ہمارے معاشرے میں ذکر ہے، عمومی طور پر اوور آل جو ہے وہ انگریزی کیلنڈر جو ہے ہمارے معاشرے میں رائج ہے، سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اوور آل یعنی اوپر والی سطح کے اوپر جو جس کیلنڈر کے مطابق چلا جاتا ہے اور جو رائج ہے وہ انگریزی کیلنڈر ہے۔ تو چونکہ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے آج 30 دسمبر ہے اور پتہ نہیں آج یا کل ختم ہو جائے گا یہ مہینہ، پرسوں انشاءاللہ، یعنی یہ 31 کا مہینہ ہے، تو کل یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، جو کہ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے پرسوں جو ہے وہ کیا ہوگا، نیا سال شروع ہو جائے گا۔ تو اسی مناسبت سے آج کا یہ خطبہ میں نے رکھا ہے کہ ہم نیا سال مبارک کیسے بنا سکتے ہیں۔ ویسے زبانی تو کہہ دیتے ہیں نا نیا سال مبارک، ہیپی نیو ایئر فلاں فلاں، تو یہ زبانی جو چیزیں ہیں پھر اس میں کئی ایک خرافات بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے، چونکہ اہل مغرب جو ہیں خصوصاً عیسائی جو ہیں وہ نیو ایئر کو بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو ہے وہ اوور نائٹ پروگرام ہوتے ہیں، 12 بجے تک پہلے جاگا جاتا ہے، جو کہ شرعی لحاظ سے اسلامی نظر سے جو ہے وہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر و رہنما ہیں، انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد فضول میں جاگنے سے منع فرمایا ہے، ناپسند فرمایا ہے۔ تو جب ہم جو ہے وہ 12 بجے تک 31 دسمبر کو آپ دیکھیں گے کہ 12 بجے تک پہلے جو ہے وہ جاگا جائے گا، 12 بجے کا انتظار کیا جائے گا، پھر جیسے ہی 12 سے 1 منٹ اوپر ہوگا کیا ہوگا، شرلیاں چلیں گی، انار چلیں گے، پٹاخے چلیں گے، اور جو ہے وہ کیک کاٹے جائیں گے، اور بلکہ یہاں تو ہو سکتا ہے کچھ کم ہو، لیکن آپ اہل مغرب کی طرف اگر دیکھیں، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، تو عیسائی جو ہے پوری دنیا کے اندر جہاں پر غلبہ رکھتے ہیں وہاں پر کس قدر شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ عظیم الشان طریقے سے نیو ایئر کا جو ہے وہ پروگرام اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کو منایا جاتا ہے۔ تو بہرحال باقی تو ساری خرافات ایک علیحدہ چیز ہے، بہرحال میں نے آج یہ بتانا ہے کہ ہم نے حقیقی طور پر کیسے اس سال کو مبارک بنانا ہے اپنے لیے، ہم کیسے اس سال کو اپنے لیے مبارک بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے تزکیہ، یہ کچھ باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یعنی کرنے کے کام کیا ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ ویسے زبانوں سے بڑا کچھ کرتے ہیں، عملی طور پر ہم بہت کچھ غلط صحیح کر رہے ہوتے ہیں، تو نئے سال کو مبارک کیسے بنانا ہے اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑنے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے، تزکیہ۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، اپنا محاسبہ کرنا کہ گزشتہ سال جو گزرا ہے اس میں نے کیا کیا کیا، گزشتہ سال کی غلطیوں پر پشیمان ہونا، شرمندگی کا اظہار کرنا، ندامت کا اظہار کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اور آئندہ جو سال ہے جو اب شروع ہوگا انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے، تو اس میں جو ہے تزکیہ اپنا کرنا کہ اس سال میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اس سال میں نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اس سال میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ میرے اندر جو کبیرہ گناہ اگر عادتاً پائے جاتے ہیں تو انہیں میں نے انشاءاللہ اس سال اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور جو صغیرہ گناہ میرے اندر پائے جاتے ہیں انشاءاللہ اس سال میں نے اپنے ان صغیرہ گناہوں سے بھی چھٹکارا پانا ہے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک کرنے کا عزم کیجئے۔
عزم کریں، ارادہ کریں، دل سے کریں، پختہ کریں کہ اس سال میں نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جنت میں جانے کے لیے تزکیہ شرط ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے تزکیہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے، بنیاد ہے۔ اگر آپ اپنا تزکیہ نہیں کریں گے، اگر آپ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے تزکیہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 75 اور 76 کے اندر، 75 اور 76۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو شخص اللہ کے پاس ایمان کی حالت میں آیا، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، یقیناً اس نے نیک اعمال بھی کیے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجے ہیں، اعلیٰ درجے ہیں۔ کون سے درجے ہیں؟ جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور فرمایا کہ یہ اس بندے کی جزا ہے، یہ اس بندے کا بدلہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنا کیا کیا؟ تزکیہ کیا، اپنا محاسبہ کیا۔ اور تزکیے کا مطلب میں بتا چکا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کیا۔ تو جس شخص نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ یعنی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں جنت کے جو عالی شان باغات میں نے بنائے ہیں، اور جنت کے اندر جو نہریں میں نے جاری کی ہیں، اور جنت کی شان و شوکت والی زندگی، عیش و عشرت والی زندگی، یہ کنہیں ملے گی؟ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، جنہوں نے گناہوں سے چھٹکارا پا لیا، جنہوں نے گناہوں پر قابو پا کر، اپنے نفس پر قابو پا کر اور اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی، جس کا نام تزکیہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ الشمس کے اندر، قد افلح من تزکا، بے شک، یقیناً، تحقیق، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور یقیناً، بے شک، تحقیق، ناکام، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، آلودہ کر لیا گناہوں سے۔ تو گناہوں سے آلودہ کرنے کا انجام ناکامی، جہنم، اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا انجام جنت، گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کرنے کا انجام جنت، اپنا تزکیہ کرنے کا انجام جنت۔ تو یہ تزکیہ جو ہے، اپنا محاسبہ، یہ پہلا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے پورے سال میں، یعنی یہ جو اگلا سال شروع ہو رہا ہے اس میں آپ نے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ دیکھیں، کچھ سوالیہ نشان میں چھوڑتا ہوں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک سال ہماری زندگی سے گزرا ہے، انگریزی اعتبار سے ایک سال ہماری زندگی میں گزر گیا ہے، تو اس سال میں ہم نے کس قدر اپنی اصلاح کی ہے؟ جو سال گزرا ہے اس میں ہم نے کس قدر اپنی اصلاح کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے پاک کیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے پاک کیا؟ کیا اس سال میں ہم نے جو گزشتہ سال گزرا ہے، کیا ہم نے زیادہ عبادات کی؟ کیا اللہ کی بندگی میں آئے؟ کیا ہم نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کی؟ تو اگر میرے بھائیوں ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو یہ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جو آئندہ سال آ رہا ہے اس میں جو ہے آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی، اور اس سال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اس سال کو مبارک بنانے کی کوشش کرنی ہے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ یعنی جو کمیاں کوتاہیاں گزشتہ سال میں ہوئی ہیں، جو ختم ہو رہا ہے، ان کمیوں کو دور کرنا ہے، ان کمیوں کو دور کر کے اور اپنے آپ کو مزید نکھارنا ہے۔ آئندہ سال میں اپنے آپ کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنا یہ سال مبارک بنا سکتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ تزکیہ۔ دوسرا کام،
دوسرا کام آپ نے اس سال میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے وقت کی قدر کرنی ہے۔ وقت میرے بھائیوں بڑی قیمتی چیز ہے، اور وقت وہ عظیم اور قیمتی چیز ہے کہ جسے دنیا جہان کی کسی کرنسی سے، دنیا جہان کی دولت سے بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ وقت آپ کی زندگی سے جو گزر جاتا ہے وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا، اور یقیناً اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے، ایک سمجھدار اور باشعور بندے کے لیے ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اور وہ اپنے لمحات کو ضائع نہیں کرتا، اپنے لمحات کو برباد نہیں کرتا، بلکہ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس وقت سے فائدہ دلواتا ہے۔ اور وہ وقت سے فائدہ کیسے دلواتا ہے؟ اسی طریقے سے تزکیہ کر کے اور نیک اعمال کی جستجو اور جذبہ دل میں رکھے ہوئے وہ وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو وقت میرے بھائیوں بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے وقت کی جو ہے وہ قدر کریں گے، نیک اعمال کریں گے، وقت کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر اور لغویات کے اندر، ان چیزوں کے اندر آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا کر، اس وقت کی قدر کر کے، اس وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنا تزکیے کی طرف دھیان کر کے، اس وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی کوشش کر کے آپ اس وقت کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں گے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں کہیں گے، سورۃ الحاقہ میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، کُلُو وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وجہ سے جو تم گزرے ہوئے دنیاوی دنوں میں نیک اعمال کرتے رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو جنت کی عالی شان زندگی دے گا اور عظیم نعمتیں جنت کی دے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ اے جنتیوں کھاؤ پیو جنت میں، عیش کرو، اس لیے کہ تم نے گزرے ہوئے دنیا کے دنوں میں اچھے کام کیے تھے۔ یعنی وقت کی قدر، وقت کی قدر کی تھی تم نے، لغویات میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا اور نیک اعمال میں تم لگے رہے، آج آؤ جنت کے مہمان بنو اور کھاؤ پیو موج کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس کے برعکس فرماتے ہیں، جو وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، جو وقت کو برباد کرتے ہیں لغویات کے اندر، اپنے وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، یعنی فضول قسم کے زندگی گزارتے ہیں، نیک اعمال کی طرف دھیان نہیں ہے، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، لغویات کی طرف دھیان ہے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اسے کہے گا، یعنی جس نے وقت کی قدر نہیں کی اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے زندگی کو ضائع کر کے چلا گیا، اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ایک نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا، وجاکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، نبی بھی بھیجے تھے میں نے، فذوقوا، لہٰذا اب عذاب کا مزہ چکھو، اب عذاب کا مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی عذاب سے نجات دلوانے والا، اللہ کی گرفت سے بچانے والا، اللہ کے غضب سے بچانے والا آج کے دن کوئی مددگار کسی کا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے یہ حسرت دلائیں گے کہ تمہیں اتنی میں نے عمر دی، تمہیں زندگی دی، تم اسے ضائع کر کے آگے ہو، تم اسے برباد کر کے آگے ہو، کیا اتنی عمر تمہیں نہیں دی تھی جس میں تم نصیحت پکڑ سکتے تھے، تم اللہ رسول کے احکامات کی طرف دھیان کر سکتے تھے، سیکھ سکتے تھے، اپنی اصلاح کر سکتے تھے، اور آج جو عذاب کا تم ایندھن بن رہے ہو، دوزخ کا ایندھن بن رہے ہو، اس سے چھٹکارا پا سکتے تھے، تم نے نہیں کیا، تم نے اپنی زندگی کو برباد کیا، تم نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، نیک اعمال کی طرف دھیان نہیں کیا، لہٰذا فذوقوا، پس چکھو آج عذاب کا مزہ، چکھو میرے غضب کا مزہ، اس لیے کہ تم دنیا میں جو ہے وہ بے فکر رہے، تم دنیا میں بے پرواہ رہے، لہٰذا ایسے ظالموں کے لیے آج اللہ فرمائیں گے کہ کوئی مددگار نہیں، کوئی انہیں بچانے والا نہیں اللہ کے عذاب سے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ جن میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتی ہے. لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں رہ جاتی ہے. نمبر 1 الصحت، نمبر 2 والفراغ. یعنی ایک صحت ہے، تندرستی ہے، اور دوسری چیز ہے فراغت. یعنی فراغت سے مراد کام کاج کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ وقت مہیا کرتا ہے، اور اس وقت کو آپ کیا کرتے ہیں، اس میں دھوکہ کیا ہے کہ آپ اس وقت کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ فراغت کے وقت ہی رہنے ہیں، ہمیشہ یہ ایسے ایک سلسلہ رہنا ہے. چلو کام سے ڈیوٹی سے فارغ ہوئے ہیں 10 گھنٹے، کوئی نہیں، موج میلہ بھی ہونا چاہیے. 3 گھنٹے فلم دیکھ لی، 1 گھنٹے جو ہے وہ گپوں میں گزار دیا. یعنی کوئی دھیان نہیں نہ دین کی طرف. یعنی اللہ نے جو فارغ وقت مجھے مہیا کیا، یہ نعمت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، جس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جب فارغ وقت ملتا ہے اس کو فضول چیزوں میں گزارتے ہیں، اس کو فلم و ڈراموں دیکھنوں کے اندر گزار دیتے ہیں، اس کو گپوں کے اندر گزار دیتے ہیں، اس کو آوارہ گردی کے اندر گزار دیتے ہیں، چوکوں چوراہوں میں گزار دیتے ہیں، غلط جو ہے وہ حرکات کے اندر گزار دیتے ہیں. تو یہ فارغ وقت اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اکثر لوگ اس فارغ وقت کی قدر نہیں کرتے. میرے بھائی، فارغ وقت کی قدر کیا ہے کہ جو وقت آپ کو اللہ رب العزت نے مہیا کیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اسے نیک کاموں میں استعمال کریں، دین سیکھنے میں استعمال کریں، قرآن پڑھنے میں استعمال کریں، حدیث پڑھنے میں استعمال کریں، پیارے پیغمبر کی سیرت پڑھنے میں استعمال کریں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے میں استعمال کریں. اپنی اصلاح کے اندر اس وقت کو لگائیں، نہ کہ آپ اس وقت کو ضائع کریں، برباد کریں، اور کل آپ کے لیے یہ شرمندگی، حسرت کا، افسوس کا باعث بن جائے. تو اس لیے 2 نعمتیں پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگ ان میں دھوکہ کھاتے ہیں. ایک صحت، یعنی صحت بھی جب بندے کے پاس تندرستی ہوتی ہے اور اسے ایسے اس کا گمان اور سوچ ہوتی ہے کہ یہ ایسے ہی رہنا ہے، یہ ہمیشہ ہی صحت ایسی رہنی ہے، موجے مارو. صحت کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، تندرستی کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہے. صحت سب سے بڑی نعمت ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عافیت جو ہے نا، عافیت، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے. یعنی بندہ جب عافیت میں ہے، تندرستی میں ہے، ظاہر ہے وہ جد و جہد کر سکتا ہے، پیسہ کما سکتا ہے، جو ہے وہ کئی نیک اعمال کر سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، تبلیغ کے راستے میں نکل سکتا ہے. لیکن صحت کی حالت میں جب صحت نہیں ہے، بیمار بندہ پڑا ہوا ہے چارپائی پہ، بیڈ پر ہسپتال میں لیٹا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھنے سے تنگ ہے. پڑھنی تو ظاہر ہے، فرض ہے، کسی بھی حالت میں معافی نہیں ہے. تو لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، یہ صحت کتنی بڑی، کچھ نہیں کرنے کے لائق رہتا، نہ جہاد کر سکتا ہے، نہ تبلیغ پہ جا سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، روزے کی رخصت اللہ نے دی ہے، نماز جو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، بعض اوقات بیڈ پر پڑے پڑے نماز پڑھنی پڑتی ہے، کئی ایک کاموں سے بندہ رہ جاتا ہے. تو عافیت، تندرستی، صحت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی موجودگی میں ہی باقی سارے نیک اعمال ہو سکتے ہیں، باقی ساری جد و جہد ہو سکتی ہے، باقی ساری کوششیں جاری رہ سکتی ہیں. لیکن اگر تندرستی، صحت نہیں ہے تو اس کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ 2 نعمتیں، صحت اور فارغ وقت کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسے کبھی بھی ضائع نہ کریں. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی اہم حدیث ہے، فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، آدمی کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن، آدمی ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے قیامت کے دن، حتی یسأل، یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا ہے، وعن علمہ فیما فعلا، اور علم کے متعلق
کہ اپنے علم کے مطابق اس نے عمل کتنا کیا ہے. یعنی جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں دیا علماء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، تو اللہ نے اسے جو علم دیا اس پر عمل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس پر عمل کیا ہے تو کس قدر کیا ہے، کس جذبے سے، کس قدر اس نے اس علم پر عمل کیا ہے. وعن مالہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا، مال کن ذرائع سے کمایا اور کن کاموں میں خرچ کیا. میرے بھائی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کر کے، صلاحیتیں دے کر، باشعور بنا کر اللہ نے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی کرتے پھرو، جیسی مرضی زندگی اپنی گزار کے اور آ جانا میرے پاس. نہیں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ایک انسان کو بہت ساری جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہے. اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. اور یہ تیسرا سوال کیا ہے کہ مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. یعنی کیا حلال ذرائع سے کمایا؟ اگر حلال ذرائع سے کمایا ہے تو ان حلال ذرائع میں بھی کہیں کہیں ڈنڈی تو نہیں ماری، کہیں حرام تو شامل نہیں کیا، کہیں بے ایمانیاں تو نہیں کی، رشوتیں تو نہیں لیں. یعنی اگر حلال کمایا تو کتنے فیصد حلال کمایا؟ اگر حرام کمایا پھر تو بیڑا ہی غرق ہے نا. پھر تو اللہ تبارک و تعالی حرام سے پلا ہوا جو جسم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم کے ہی لائق ہے. تو حرام کما کر کھانے والا، اپنی اولاد کو کھلانے والا جہنم کا ایندھن ہے. بہرحال بات ہو رہی حلال کمانے والے کی. اللہ پوچھیں گے اگر حلال کمایا ہے تو کتنے فیصد حلال کمایا؟ کیا اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے؟ تو اگر کما لیا حلال ذرائع سے، مطلب بندہ کامیاب ہو گیا بتانے میں کہ حلال ذرائع سے کمایا، کوئی حرام کی آمیزش نہیں، پھر پوچھے گا کہ خرچ کہاں کیا ہے؟ کمایا تو حلال ہی تھا، کمایا تو صحیح ذرائع سے تھا، بے ایمانیاں نہیں کی، لیکن خرچ کہاں کیا؟ کہیں فضول خرچیوں میں تو نہیں اڑا دیا؟ کیونکہ خرچ کرنے پر بھی پابندی ہے میرے بھائی. دنیا مومن کا قید خانہ اسی طرح ہے نا کہ اس پر اللہ نے پابندیاں عائد کی ہیں، وہ اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا. دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جب بندہ قید میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، وہاں پر رولز ہوتے ہیں، وہاں پر قانون نے جو رولز لگائے ہیں اس کے اپوزٹ نہیں بندہ چل سکتا، اس کے خلاف نہیں چل سکتا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دنیا بنائی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم پر پابندیاں لگائی ہیں. ان پابندیوں کے اندر ہم نے رہنا ہے. اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں، جو دائرے لگائے ہیں، اس حدود کے اندر، اس دائرے کے اندر رہ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے. اگر مرضیاں کریں گے تو پھر انجام تباہی اور بربادی ہے. اگر اللہ کی فرما برداری کریں گے تو انجام پھر جنت کی صورت میں اللہ آپ کو دے گا. تو تیسرا کام یعنی مال کے بارے میں پوچھے گا کہاں خرچ کیا، کیونکہ فضول خرچی کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. کمایا تو حلال طریقے سے ہی ہے، کمایا تو اچھے ذرائع سے بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے حلال طریقے سے کما لیا ہے، اگر تم نے مال اچھے ذرائع سے سمیٹ لیا، جمع کر لیا ہے، تو اب کوئی تمہیں آزادی مل گئی ہے، تم جہاں مرضی چاہو اڑاتے پھرو. تم جو ہے وہ جشن نیو ایئر کے اندر اس کو جو ہے وہ ضائع کرو، شرلیاں بجا کر، انار چلا کر، پٹاخے بجا کر، کیک کاٹ کر، اور جو ہے وہ سیلیبریشن کر کے اور اس طرح کا غلط ماحول پیدا کر کے ان میں شادی بیاہوں کے اوپر تم فضول رسومات کے اندر، خرافات کے اندر مال اڑاؤ. اللہ نے تمہیں آزادی نہیں دی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے کہ تمہیں جو مال میں نے دیا تھا، تم نے حلال ذرائع سے کمایا تھا، خرچ بھی تم نے اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق خرچ کرنے کے پابند تھے تم. کیا تم نے کیا یا نہیں کیا؟ تو اب دیکھنا ہے کہ کمایا کیسے ہے. ہر بندہ، دیکھیں کسی کو ڈی گریڈ کرنا مقصد نہیں ہے، ہر بندہ خود دیکھ سکتا ہے کہ میری زندگی میں کہاں پر کہاں خرابیاں ہیں. تو مال کمانے میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس قدر جو ہے وہ نیچرل ہوں، کس قدر میں خالص ہوں مال کمانے میں، کیا حلال ذرائع سے کما رہا ہوں، اور اگر کما رہا ہوں تو خرچ کیسے کر رہا ہوں میرے بھائی. یہ تیسرا سوال ہے. اور چوتھا سوال پیارے نبی نے فرمایا وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ. اللہ رب العزت پوچھے گا بندے سے اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں کھپایا،
یعنی یہ جو 4 سوال ہیں ان میں سے 2 کیا ہے؟ عمر کہاں فنا کی اور جسم کہاں کھپایا. تو یہ یعنی اگر ایک مفہوم سے دیکھے تو یہ ایک ہی سوال بنتا ہے، یعنی اس کا مفہوم ایک ہی ہے کہ عمر کہاں ضائع کی ہے، جسم کن کاموں میں کھپایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک وقت کے اعتبار سے چونکہ بات ہو رہی ہے وقت کی قدر، تو اگر آپ نے زندگی کے اندر وقت کی ناقدری کی ہے، اپنے جسم کو، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو فضول کاموں میں اڑایا، تو آپ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے. اسی طرح میرے بھائی یہ دوسری بات ہے جو آپ نے کرنی ہے قیامت کے دن بچنے کے لیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیں، عبداللہ بن عباس سے مروی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں سے ایک کیا ہے؟ شبابہ کا قبل حرامی کا، بڑھاپے کو یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور تندرستی کو، صحت کو بیماری سے پہلے، امیری کو غریبی سے پہلے، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. نبی علیہ السلام نے فرمایا غنیمت سمجھو، یعنی ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو بہرحال وقت پورا ہو گیا ہے، میں اپنے یعنی اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. 3 چیزیں اور تھیں، صرف ان کا آپ کو ہیڈنگ بتا دیتا ہوں. 3 چیزیں یہ آپ کو میں نے بتائی ہیں. تیسری چیز یعنی 2 چیزیں بتائیں، وقت کی قدر، اور اس سے پہلے کیا بتایا؟ تزکیہ. تیسرے نمبر پر صحت کی قدر کریں، اس کا اچھا استعمال کریں جو اشارتاً ذکر ہو گیا. چوتھے نمبر پر زندگی کی قدر کریں. یہ جو زندگی اللہ نے دی اگر ختم ہو گئی، آج سانسیں رک جاتی ہیں، کل رک جاتی ہیں، کبھی بھی رک جاتی تو سوائے پچھتاوے اور شرمندگی کچھ نہیں آئے گا. تو چوتھے نمبر پر اپنی زندگی کی قدر کریں. 5ویں نمبر پر اپنے اوقات مقرر کریں، ایک نظام الاوقات مرتب کریں کہ میں نے کیسے اپنے شب و روز گزارنے ہیں، صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کرنا ہے، رات گزارنی ہے، آرام کتنا کرنا ہے، کس طریقے سے میں نے اپنی اس کو یعنی ترتیب دیں، اوقات مقرر کریں. اور 6 نمبر پر آخرت کی فکر ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے دامن گیر رہے. اور 7ویں نمبر پر یہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری جو ہے وہ جاری رکھیں، اپنی موت کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کی موت آسان ہو اور موت کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو. تو یہ 7 چیزیں تھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے سمیت جو کچھ میں نے بیان کیا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یقیناً وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے اور صاف کر لیا. اور یقیناً وہ شخص ناکام و نامراد ہوگا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.